علاوہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی یہاں بات ہوئی جی، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنے کا، بزنس رولز کو بنانے کا، آج 1.5 سال ہوا ہے مینڈیٹ کو، لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں اور کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے۔ یہ بے رخی کیوں، یہ ناانصافی کیوں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ؟ جو ہمارا اسپیشل سٹیٹس وہ لے لیا، لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر نے، ہوم منسٹر نے وعدہ کیا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ مل کر، بار بار دہرایا بھی، سپریم کورٹ میں بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے ایشور کیا کہ جلد ہی اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کیا جائے گا۔ آپ چناؤ بھی ہو گئے، 1.5 سال بھی ہوا، ابھی تک بزنس رولز نہیں، اسٹیٹ ہوڈ، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، ملک کے آئین کے خلاف۔ میں کہتا ہوں جو ابھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے چرس کے خلاف مہم چلائی ہے، ہماری جماعت اس کی تائید میں کھڑی ہے۔ یہ زہر ہے یار، اور میں نہیں چاہتا ہوں ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ بگڑ جائے۔ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جو بھی لوگ ہیں نوجوان، وہ سلامت رہے۔ اور جہاں تک ڈرگز کا تعلق ہے، ڈرگ ہے یار، یہ وبا جہاں بھی پھیلے بہت زیادہ نقصان ہی ہوا۔ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، شراب بھی وہ خاص طور پر ان سے ہی پوچھنا چاہیے جو پینے والے ہیں۔ میں نے ہمیشہ پابندی لگا دی ہے۔ دیش کے پردھان دیکھیے، جہاں تک ہمارا یہ آج اجلاس ہوا، یہاں کنونشن ہوا جی، اول تو یہ ایپل فارمرز فیڈریشن کی حیثیت سے منعقد کیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری معیشت کا زیادہ انحصار، روزگار کا، رہن سہن کا، وہ ایپل پروڈکشن پر ہے جی، اور کئی معاملات ہیں جہاں تک ایپل فارمرز کے بارے میں، جو ابھی ٹریڈ کا ڈیل ہوا امریکہ کے ساتھ جی، ہماری نظر میں ہماچل کے کسان گروورز، یہاں کے گروورز سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ آنچ ہوگی، نقصان ہوگا ہمارے فروٹ کا۔ اور اس کے علاوہ جو ریمونریٹو پرائس کی مانگ رہی ہے ہمارے کسانوں کی، گروورز کی، بھائی ہمیں منافع بخش قیمت چاہیے جی، اس سیب کا، اور اس کی ضمانت ملنی چاہیے سرکار کی طرف سے، وہ بھی آج تک ہوا نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر پورے ملک میں بڑے جو ساہوکار ہیں، کارپوریٹس ہیں، ان کے لاکھوں کروڑ روپے انہوں نے معاف کیے ہیں سرکار نے، اس سرکار نے کئی بار، آج تک کے سی سی لون معاف کیوں نہیں کیا جاتا؟ قلیل رقم ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے ہمارے کسان کی، اگر اتنی سی راحت ملنی چاہیے، یہ ہماری مانگ ہے یہاں عمر صاحب کی سرکار سے بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہی کیا جو اسٹیٹ سے نقصان ہوگا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، یہ ہماری مانگ ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے۔ اس ہوم منسٹر سے ملے وہ تو اچھی بات ہے، کیا لگتا ہے وہ جب آئیں گے کہیں گے تب جا کر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ ویسٹ بنگال کے الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا، دیکھیے ہمارے ملک کی سب سے بڑی پہچان رہی ہے دنیا میں جمہوریت کی اور آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی، کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی، اور جو الیکشن کمیشن نے بڑی تعداد میں ووٹرز کو خارج کیا، 80 لاکھ سے زیادہ بنگال میں ہی، یہ ناانصافی ہے، بلکہ جمہوریت کے منافی ہے، جمہوریت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا۔ اس پر اعتماد، شکوک پیدا ہو جاتے ہیں جمہوریت پر۔ آئین ساز جو لوگ ہیں، حکومت جو ہے یا جو ادارے ہیں، ان کے اس ڈھنگ سے کافی تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ ان سب میں جو چاہتے ہیں کہ ملک بچا رہے، جمہوریت بچی رہے اور کانسٹیٹیوشنل آرڈر زندہ رہے۔ نہیں، میں ابھی تو سب پاورز ہے نا، نیا کیا ہے اس میں؟ لیفٹیننٹ گورنر، یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا، آج تو کوئی فائل نہیں ہے جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے پاس نہ جائے اور ہوم منسٹر کے پاس نہ جائے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو نیا اس میں کیا ہے؟ عمر عبداللہ نے جو وعدے کیے تھے مفت بجلی دینے کے لیے، لیکن اس کے بعد میں نے اسمبلی میں بھی کہا اور آج بھی میں بتاؤں گا، طارق عامی ایز اے لیجسلیٹر جواب دہ ہے اپنے عوام کے سامنے۔ تامل ناڈو کے سی ایم نے جو میں یہ کہوں گا، جہاں تک سی ایم صاحب کا تعلق ہے،
कैबिनेट का ताल्लुक है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जो वादे किए हैं उनको निभाना ही पड़ेगा, ये मेरा मशवरा है। थैंक यू।